یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے توفیق عطا فرماتا ہے وہ اہل بیت سے عقیدت و محبت رکھتا ہے، آل رسول سے عقیدت و محبت رکھتا ہے اور ان کے ذکر خیر میں اپنی زبان کو مشغول رکھتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس آل جنہوں نے کربلا کی سرزمین پر دین اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، آج کچھ لوگ ایسے بھی نکلے ہیں جو سنیت کا لبادہ اوڑھ کر اپنے آپ کو سنی کہہ کر کربلا کے واقعات کو جھٹلانے کی کوششیں کرتے ہیں اور واقع کربلا کی صورت کو مسخ کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہم تمام کو محفوظ و معمون فرمائے۔ ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اہل بیت کا، آل رسول کا وفادار ہی رکھے اور ان کی قربانیوں کو یاد رکھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیشہ توفیق دے اور ان کی قربانیوں کا ذکر کرتے رہنے، ان کی خدمات کا ذکر کرتے رہنے کا اللہ تعالیٰ ہمیشہ شرف عطا فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ان کی شہادت کا ذکر فرمایا اور ان کے ذکر شہادت کے وقت میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ جن جن حضرات نے شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقع ہونے سے پہلے بھی شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے سنا، ان کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہوئے۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفین سے واپس ہوتے وقت کربلا کی سرزمین پر جب پہنچے تو خود انہوں نے بھی سیدنا امام علی مقام علیہ السلام کی شہادت کا ذکر کیا اور آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہوئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس مقدس شہزادے کی شہادت کے بعد میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو خواب میں دیکھنے والوں نے دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری۔ حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر آسمان بھی رویا، زمین بھی روئی۔ حضرت سیدنا امام علی مقام علیہ السلام کی شہادت پر جنہوں نے بھی اشعار کہے، جناتوں نے بھی، اور جناتوں نے بھی گریہ وزاری کی، غرض یہ کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیا ذکر مبارک کو سن کر کے ہمارے اسلاف کا بھی طریقہ یہی رہا کہ ان کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری گئے، انہوں نے بھی ذکر شہادت کیا اور ذکر شہادت کرتے کرتے ان کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہوئے، بلکہ ایک روایت یہاں تک ملتی ہے کہ ذکر شہادت کرتے کرتے ان پہ بے ہوشی طاری ہو گئی۔ حضرت سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالی عنہ نے خود اس محفل کا ذکر فرمایا، بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ کی، فرمایا کہ میں ان کی محفل میں شریک رہا۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ نے امام علی مقام اور ان کے اصحاب کی شہادت کا ذکر کیا، اور اسی میں ہے کہ ذکر شہادت کرتے کرتے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آنے کے بعد میں پھر ذکر شہادت آپ نے شروع کیا، اور ذکر شہادت کرتے کرتے اپنے آپ کو قابو میں نہ رکھ سکے اور پھر دوبارہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ تو یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا۔ حضرت سیدنا امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذکر شہادت کی محفل کا ذکر فرمایا،
اور بتایا کہ ان کی محفل میں بھی محرم الحرام کے عشر اولا میں حضرت سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ ان کی جانثاروں کی شہادت کا ذکر ہوتا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے اسلاف کا بھی طریقہ رہا ہے ذکر شہادت کرنا، اور ذکر شہادت کے موقع پر آنکھوں سے آنسو کا جاری ہونا۔ یہی وجہ ہے کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کبھی اپنے کسی فتوے میں ذکر شہادت سے منع نہیں فرمایا۔ ہاں یہ کہ ذکر شہادت کے تعلق سے اگر کوئی ایسی روایت جو روایت صحیح نہ ہو، موضوع ہو، اس کے ذکر کرنے سے اگرچہ منع فرمایا، لیکن خود امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو اپنے زمانے کے مجدد وقت ہے، ان کی ایک کتاب ہے ذکر شہادت میں جس کا نام ہے سر الشہادتین، خود امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے پڑھنے کی ترغیب دلائی، فرمایا کہ اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کتاب میں حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور ان کی جانثاروں کی شہادت اور فضائل امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر موجود ہے۔ اسی طرح امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چھوٹے بھائی استاد زمن حضرت سیدنا استاد زمن علامہ حسن رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ کی کتاب آئین قیامت کے پڑھنے کی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے ترغیب دلائی، اور آئین قیامت میں بھی فضائل امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، فضائل اہل بیت کا، ذکر شہادت کا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے اصحاب کی شہادت کا ذکر موجود ہے۔ اسی طرح سے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ رضوان، جنہوں نے تفسیر امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ کے ترجمے کنز الایمان پر تفسیر لکھی جس کا نام تفسیر خزائن العرفان ہے، اور امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی خدمات کو سراہا، ان کی تحریر کو پسند فرمایا، ان کے انداز بیان کو پسند فرمایا۔ ان کی کتاب ہے سوانح کربلا، جس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور ان کے جانثاروں، ان کے خاندان والوں کی شہادت کا ذکر تفصیل کے ساتھ میں موجود ہے۔ سوانح کربلا، اس کتاب کے اندر ایک مسئلہ موجود ہے جس کے تعلق سے، ایک تاریخی روایت کے تعلق سے حضور سیدنا مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا ہے کہ آئین قیامت کی ایک روایت اور سوانح کربلا کی ایک عبارت میں آپس میں تعارض لگتا ہے، اس تعارض کو کیسے دور کیا جائے؟ تو حضور سیدنا مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فتاوی شریف میں اس کا جواب دیا، لیکن کہیں پہ یہ نہیں کہ مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی کتاب کو پڑھنے سے منع کیا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ صدر الافاضل علیہ رحمۃ رضوان کی ذات بھی معتبر ہے اور ان کی وہ کتاب بھی معتبر ہے۔ اسی طرح سے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احباب نے، اصحاب نے کتابیں ذکر شہادت کے موضوع پر لکھی ہے۔ ہمارے معتمد علماء نے، معتمد مشائخ نے ذکر شہادت کی محافل کا انعقاد کیا ہے۔ بومبے کی سرزمین پر مولانا منصور علی خان علیہ رحمۃ رضوان، جن کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے کچھ سالوں پہلے، تو ان کے یہاں پر باقاعدہ علماء جمع ہوتے تھے، اور جمع ہونے کے بعد محرم الحرام سے پہلے اور جمع ہونے کے بعد بومبے اور اطراف بومبے کے اندر بلکہ اور بھی علاقوں کے لیے
ان کے پاس درخواستیں پیش کی جاتی تھی کہ ہمارے علاقے کے اندر 10 دن کا بیان کرنے کے لیے کوئی عالم دین چاہیے، اور مولانا منصور علی خان علیہ رحمہ کی یہاں سے علماء کو وہاں سے روانہ کیا جاتا تھا علاقے کے لیے۔ بتانا یہ تھا کہ ایسا دور تھا کہ اس دور میں بومبے کی سرزمین پر، اطراف بومبے کی سرزمین پر، دوسرے علاقوں میں یہ معمول رہا کہ 10 دن کی باقاعدہ ذکر شہادت کی محفل ہوا کرتے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کے اصحاب کا ذکر ہوا کرتا تھا۔ ابھی یہ کہ ہماری معتمد شخصیت فقیہ ملت حضرت علامہ مفتی جلال الدین امجدی علیہ رحمہ، خود انہوں نے کتاب لکھی خطبات محرم کے نام سے۔ وہ کتاب خاص آپ نے ترتیب ہی دی ہے تقریر کرنے والوں کے لیے، خطابت کرنے والوں کے لیے۔ اس میں بھی آپ نے واقعہ کربلا کو تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ واقعہ کربلا کی محافل کا انعقاد کرنا، ذکر شہادت کی محفل کا انعقاد کرنا، واقعہ کربلا کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنا، یہ تو ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے۔ اب آج کچھ لوگ ایسے نکل گئے ہیں کہ جنہیں واقعہ کربلا سے اتنی تکلیف ہوتی ہے، اور حقیقت میں ذکر اہل بیت سے تکلیف ہوتی ہے، جس تکلیف کی بنیاد پر اب اس کا بخار کیسے نکالا جائے، تو واقعات کربلا کو نشانے بنانے کی کوششیں کی جاتی ہیں، تقریر میں بولا جاتا ہے، کتابیں لکھی جاتی ہیں، اور وہ اعتراضات وہ کرتے ہیں جو وہابیہ غیر مقلدین اپنی کتابوں میں اور اپنی تقریروں میں کرتے ہیں۔ تو ان کا یہ اعتراض، ان کے یہ معاملات کسی ہمارے بزرگوں کی نہیں ہے۔ آج وہابیہ یوٹیوب پر جو اعتراضات کرتے ہیں، جو اپنی ویڈیوز ڈالتے ہیں، تو ان کی ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں، ان کی ویڈیوز کو سن لیتے ہیں، ان کی کتابوں کو پڑھ لیتے ہیں، اور واقعات کربلا پر زبان چلانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ بیغازی ہمیں ان کی باتوں میں نہیں جاننا ہے، وہ ان کا کام جانے۔ ہم تو اہل بیت سے عقیدت و محبت رکھنے والے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں جو لکھا اس کو بیان کرتے ہیں۔ بحمد تعالیٰ یہاں سے بھی جو کچھ بیان ہوتا ہے تو بزرگوں کی کتابوں میں خطبات محرم میں جو لکھا ہوگا وہ بیان ہوگا، سوانح کربلا میں جو لکھا ہوگا وہ بیان ہوگا، آئین قیامت میں جو لکھا ہوگا وہ بیان ہوگا، سر الشہادتین میں جو لکھا ہوگا وہ بیان ہوگا، خطبات محرم میں جو لکھا ہوگا وہ بیان ہوگا، اوغا کے غم میں جو لکھا ہوگا وہ بیان ہوگا، شام کربلا میں جو لکھا ہوگا وہ بیان ہوگا۔ یعنی آج تک ہمارے علماء مشائخ جن کتابوں پہ اعتماد کرتے آئے، ہم بھی ان کتابوں پہ اعتماد کر کے بیان کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اعتراض کرنے والوں نے اعتراضات کیے، کتابیں بھی لکھی، لیکن ہمارے جو اسلاف رہے، ہمارے جو بزرگ رہے، وہ ان کے اعتراضات سے گھبرائے نہیں، بلکہ انہوں نے تو اس کا جواب دیا ہے۔ آپ کتاب اٹھا کر کے دیکھیں علامہ مشتاق احمد نظامی علیہ رحمۃ رضوان کی، جس کتاب کا نام ہے کربلا کا مسافر۔ تو یہ کتاب جو علامہ نظامی علیہ رحمۃ رضوان کی ترتیب دی ہوئی ہے، یہ علامہ نظامی علیہ رحمۃ رضوان کی مستقل تصنیف نہیں ہے، بلکہ اس کتاب میں علامہ نظامی علیہ رحمۃ رضوان نے اپنے زمانے کے معتمد علماء دین کے مضامین کو جمع کر کے لکھا، اور خاص ان لوگوں کے رد میں وہ جوابات لکھے گئے ہیں، وہ مضامین لکھے گئے ہیں جو وہابیہ، دیا بنا اور جو بد مذہبوں نے واقعات کربلا کو نشانہ بنانے کی کوششیں کی تھی، ان لوگوں کے رد میں مضامین لکھے گئے۔ یہ کتاب کون سی ہے؟ کربلا کا مسافر۔ تو بحمد تبارک تعالیٰ آج ہم جو کچھ بھی بیان کرتے ہیں، لکھتے ہیں، بولتے ہیں، یہ ہماری گفتگو نہیں ہوتی، ہمارے اسلاف نے جو کچھ لکھا ہے اس کو ہم بیان کرتے ہیں۔ خود حضور شارح بخاری علامہ مفتی شریف الحکم جدی علیہ رحمۃ رضوان، انہوں نے بھی ان کے مضامین کا مجموعہ ہے مقالات شارح بخاری۔ مقالات شارح بخاری میں آپ نے ان لوگوں کا رد کیا ہے جو واقعات کربلا کو نشانہ بنانے کی کوششیں کرتے ہیں، اس پہ اعتراضات کرتے ان کے جوابات دیے ہیں۔
اسی طرح سے ابھی جن کا عرس مبارک آ رہا ہے 24 محرم الحرام کو مفتی غلام محمد خان علیہ الرحمہ کا، تو انہوں نے جب اپنے ایک ماہنامہ نکالتے تھے جس کا نام تھا مدنی تجلیات، تو اس مدنی تجلیات میں خاص طور پہ انہوں نے محرم الحرام کے موقع پر شہادت نمبر کے نام سے ایک مستقل شمارہ انہوں نے نکالا، جس میں ذکر شہادت موجود ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسنین کریمین اہل بیت رضوان اللہ تعالی مجمعین کے فضائل موجود ہیں۔ تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی من گھڑت داستان نہیں ہے، جو واقعہ ہوا اس کو عربی کتابوں میں لکھا گیا، عربی کتابوں سے فارسی کتابوں میں لکھا گیا، فارسی کتابوں سے اردو کتابوں میں لکھا گیا، تو یہ واقعات اس کی سند ہے اور یہ واقعات اس کی اصل بِأَمْرِ تبارک و تعالیٰ موجود ہے۔